اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ غسل جنابت کے اندر چل رہی ہے۔ ہم نے غسل جنابت کے دونوں طریقے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے اور ان کے ریلیٹڈ جو احکام تھے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حکم جو غسل جنابت یا غسل کے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کسی شخص پر غسل کے کئی اسباب اکٹھے ہو جائیں، جیسا کہ اس پر غسل جنابت بھی واجب ہے، غسل مس میت بھی واجب ہو گیا ہے اور آج جمعے کا دن بھی ہے تو جمعے کا بھی غسل کرنا ہے، تو اس صورت میں کیا ایک ہی غسل وہ کر لے تو ان سب سے کافی ہوگا یا ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ غسل کرنا پڑے گا؟ اس کی میں آپ کے سامنے دو مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، مرد ہے، مجنب ہو گیا ہے، جنابت کی حالت میں تھا، پھر کسی کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا تو وہاں سے غسل مس میت واجب ہو گیا، اور آج غسل جمعہ کا دن ہے، غسل جمعہ بھی مستحب ہے، تو یہ تین غسل اس پر ہیں، ایک غسل جنابت، ایک غسل مس میت اور ایک غسل جمعہ۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، وہ مینسز کی حالت میں تھی، حالت حیض میں، تو ایک حیض کی وجہ سے اس پر غسل واجب تھا، پھر اس نے اسی حالت میں مینسز کی حالت میں ہی تھی تو کسی کی ڈیتھ ہوئی تو میت کو ہاتھ لگایا، ہاتھ مس کیا، ہاتھ ٹچ کیا تو غسل مس میت بھی واجب ہو گیا۔ اور اسی طرح آج جمعہ بھی ہے تو ابھی اس خاتون پر جو ہے وہ غسل حیض بھی ہے، غسل مس میت بھی ہے اور غسل جمعہ بھی ہے، اگرچہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے، تو کیا یہ ایک ہی غسل کرے تو کافی ہوگا تینوں سے، یا اس خاتون کو ہر غسل کو علیحدہ علیحدہ انجام دینا پڑے گا؟ یعنی ایک غسل حیض کی نیت سے کرے گی، ایک غسل جو ہے وہ مس میت کی نیت سے کرے گی اور ایک غسل جو ہے وہ جمعہ کے نیت سے کرے گی، تو کیا یوں ہے یا ایک ہی غسل جو ہے وہ کافی ہے؟ تو یہاں پہ 5 صورتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ سب سے پہلی صورت وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی غسل انجام دے اور اس ایک ہی غسل میں تمام کی نیت کر لے، چاہے یہ مرد ہے چاہے خاتون ہے، ایک غسل انجام دے اور اس میں جنابت کی بھی نیت کر لے، غسل مس میت کی بھی نیت کر لے اور غسل جمعہ کی بھی نیت کر لے، ایک غسل سے تمام کیا قصد کرے، تمام کی نیت کرے، تو اس صورت میں ایک ہی غسل تمام غسلوں سے کافی ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص پر غسل جنابت بھی ہے، غسل مس میت بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، وہ فقط غسل جنابت کی نیت کرتا ہے
باقی دو کی نیت نہیں کرتا اور قصد اور ارادہ نہیں کرتا، تو اس صورت میں غسل جنابت سے تو کافی ہوگا اور مس میت سے بھی کافی ہوگا، لیکن احتیاط واجب کی بنا پہ غسل جمعہ سے کافی نہیں ہوگا۔ یعنی غسل جنابت کی نیت کی تھی لیکن غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی، تو یہ غسل جنابت غسل جمعہ سے کافی نہیں ہوگا، باقی جتنے غسل بھی ہیں ان سے کافی ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جس پر غسل حیض بھی واجب ہے، پھر اس نے میت کو بھی مس کیا ہے اور غسل مس میت بھی واجب ہو گیا ہے، اور آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو یہ خاتون اگر حیض کی نیت سے غسل کرتی ہے تو کیا باقی غسلوں سے کافی ہوگا، مس میت اور غسل جمعہ سے؟ تو یہ غسل حیض کی نیت سے اگر کرتی ہے فقط تو باقی غسل مس میت سے تو کافی ہوگا لیکن غسل جمعہ سے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل مس میت کا نیت کرتی ہے تو وہ باقیوں سے تو کافی ہوگا لیکن غسل جمعہ کی اگر نیت نہیں کرتی تو غسل جمعہ سے کافی نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک شخص پر غسل جنابت بھی ہے، غسل حیض بھی ہے، غسل مس میت بھی ہے اور جمعہ بھی ہے۔ اگر وہ غسل جمعہ کی نیت کرتا ہے اور باقیوں کا قصد بھی نہیں کرتا تو یہ جمعہ کا غسل باقی سب سے کافی ہوگا، یعنی جمعہ کا غسل باقی سب سے کافی ہوگا، یعنی ایک ہی غسل جو جمعہ کی نیت سے انجام دیا ہے ابھی پھر جو ہے وہ جنابت کی نیت سے یا حیض کی نیت سے یا باقی جو غسل ہیں ان سب سے کافی ہوگا اگرچہ آپ نے ان کا قصد نہیں کیا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ ایک شخص پر کئی غسل واجب ہیں یا مستحب بھی ہیں ساتھ، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی غسل جنابت بھی ہے، غسل مس میت بھی ہے، غسل جمعہ بھی ہے، وہ ایک غسل کرتا ہے اور کسی کی بھی نیت نہیں کرتا، قربت مطلقہ کی نیت سے ایک غسل کرتا ہے کہ قربتاً الی اللہ میں غسل انجام دے رہا ہوں، نہ جنابت کی نیت کی ہے، نہ جمعہ کی نیت کی ہے اور نہ ہی مس میت کی نیت کی ہے، ایک ہی غسل۔ اس صورت میں یہ باقی غسلوں سے تو کافی ہوگا لیکن غسل جمعہ سے احتیاط واجب کی بنا پہ کافی نہیں ہوگا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا اس بحث کا کہ غسل جمعہ کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر غسل جمعہ کی نیت نہیں کرتا تو غسل جنابت بھی اس سے کافی نہیں ہے، غسل حیض بھی اس سے کافی نہیں ہے، نیت قربت مطلقہ کی نیت کرتا ہے تب بھی کافی نہیں ہے، لہذا غسل جمعہ کے لیے اس کے لیے قصد کرنا ضروری ہے۔ اگر غسل جمعہ کا قصد نہیں کرے گا تو غسل جمعہ انجام نہیں پائے گا اور نہیں متحقق ہوگا۔ لہذا یہ جو ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا ایک غسل متعدد غسلوں سے کافی ہے یا نہیں، اس کی یہ تفصیل ہے اور یہ جواب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ
ہم نے غسل جنابت کے مکمل احکام بیان کرنے کے بعد ابھی آپ کے سامنے غسل جنابت کے مستحبات ذکر کرتے ہیں۔ مستحبات کے میننگ، مستحب کے کیا میننگ ہیں؟ یعنی اگر آپ ان امور کی رعایت کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ چند امور جو ہیں جب ہم غسل جنابت انجام دے رہے ہوں تو چند امور جو ہے فقہا نے رضوان اللہ تعالی علیہم نے ذکر کیا ہے کہ چند امور مستحب ہیں۔ جب ہم غسل جنابت انجام دے رہے ہوں تو فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم نے چند امور کو مستحب ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہی آپ غسل شروع کریں تو آپ اللہ کے نام سے شروع کریں۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئیں، یعنی غسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ پھر 3 مرتبہ کلی کرنا مستحب لکھا ہے فقہا نے، اور کلی کرنے کے کیا میننگ ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا غسل سے پہلے یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور جسم کے ہر اس مقام پر ہاتھ پھیرنا جہاں تک وہ ہاتھ پہنچ سکتا ہے یہ مستحب ہے۔ اور میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس بات کی طرف توجہ رہے کہ پانی جسم کے ہر زہری جگہ تک پہنچنا چاہیے، اور اگر ایک تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل جنابت باطل ہوگا۔ لہذا اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ پانی نہیں پہنچتا ہاتھ پھیرنے کے سوا تو وہاں پر حتماً ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو چیز مستحب ہے، اگر آپ نے کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے، کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار لیں، اس کا اتارنا مستحب ہے۔ اگرچہ واجب نہیں ہے، بلکہ پانی جو ہے ویسے بھی پہنچ جائے گا، اگر آپ انگوٹھی پہن کر غسل کریں گے تب بھی جو ہے وہ پانی وہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ اسے اتار دیں۔ غسل سے پہلے جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے استبراء کرنا مستحب ہے، یعنی اگر کسی کے ہاں جنابت متحقق ہوئی ہے، منی خارج ہونے سے منی خارج ہوئی ہے، تو اس صورت میں پیشاب کرے گا، اس پیشاب کے ذریعے استبراء متحقق ہوگا کہ نالی کے اندر کچھ منی کے بقیہ جات تو نہیں ہیں، وہ اس یورین کرنے کے ذریعے، پیشاب کرنے کے ذریعے خارج ہو جائیں گے، اور یہ جو استبراء ہے یہ مستحب ہے، اور اس کا فائدہ فقہی بھی ہے جو آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جو ہے وہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ 6-7 امور جو آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کو فقہا رضوان اللہ تعالی علیہم نے مستحب ذکر کیا ہے۔ لیکن کیا واقعاً یہ امور مستحب ہیں؟ المرجع الاعلی آیت اللہ العظمی آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک تو بعض کا تو استحباب ثابت ہے اور بعض کا ممکن ہے استحباب ثابت نہ ہو، لہذا جن کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ہم تفصیل سے پہلے بھی یہ مطلب ذکر کر چکے ہیں، ان کو رجاء مطلوبیت کی نیت سے آپ انجام دیں گے۔
मुस्तहब की नीयत से अंजाम नहीं देंगे। अगर आपने मुस्तहब की नीयत से अंजाम दिया, दर हालांकि वो मुस्तहब साबित नहीं है मोतबर दलील के साथ, तो इस सूरत में तशरी मुहर्रम लाजिम आएगी और हराम का इर्तिकाब हो जाएगा। लिहाजा जो है जिनका मुस्तहब होना साबित नहीं है, उनको आपने रजाए मतलूबियत की नीयत से अंजाम देना है। और रजाए मतलूबियत के मीनिंग हैं कि मुमकिन है अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज़ महबूब हो, मुमकिन है इस उम्मीद के साथ कि मुमकिन है अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज़ महबूब हो और मतलूब हो, इस वजह से मैं अंजाम दे रहा हूँ। तो ये जो है वो आपके सामने आज हमने गुस्ल जनाबत के मुकम्मल अहकाम आपके सामने बयान कर दिए हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।